الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اب غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ جو شروع ہو رہا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یاد کرو جب تم نکلے اپنے گھر سے مومنوں کو ان کے مورچوں پر بٹھاتے ہوئے. اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ وليهما. جب دو گروہ ہمت ہارنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں بھی جب کہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکرگزار بنو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ. جب تم کہنے لگے مومنوں سے کیا تم تو کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو اللہ تعالیٰ بھیجے، تمہارا رب بھیجے 3000 سے آسمان سے اترنے والے. بلا ان تصویروں تتقوا، جیسے بھی اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یا تو تم فوری میں بھاگا اوپر اسی دم کو اتریں گے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے نشان لگا گھوڑوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری نازل کی تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہارے دل قرار پکڑے اس سے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ دست حکمت والے ہی. وَلْيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کرے اللہ بعض کافروں کو. وَيَقْبِضَهُمْ، اور انہیں ذلیل کرے. وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور پھر وہ محروم رہ جائے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تیرا کچھ اختیار نہیں. یا تو وہ توبہ کر لیں اور یعذبہم فإنہم ظالمون، یا اللہ عذاب دے انہیں یہ کہ وہ ظالم ہیں ناحق. ہوا کتنا کہ غزوہ احد کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور آپ پر وحی طاری ہوئی، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسی ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اس پر یہ سوچ رہا ہے کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں. اللہ چاہے تو انہیں توبہ قبول کر لے اور چاہے تو انہیں عذاب دے. آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ کیسے ہدایت دے. یہ جو آیات ہوتی ہیں اس قسم کی، ان کے بارے میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ترجمہ کرتے ہوئے ان بیان کرتے ہوئے نقل مسائل احتیاط کرنی چاہیے. جنہیں میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب. یہ دو مختلف آراء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو
وہاں پورے احترام کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ ترجمہ کیا جائے. مولانا رسول خان صاحب ایک بہت بڑے استاد تھے, 100 سال سے زیادہ عمر پائی, اور حدیث پڑھانے میں بے شمار شاگرد ہیں ان کے. ان سے ان کی شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں کل کا کہہ دو, اور مولانا شفیع خانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں آپ کے حدیث میں, کون سا ترجمہ زیادہ صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے, مولانا شفیع خانوی کو نہیں چاہیے کہ کس میں کوئی احترام نہیں کرے. ایک تو یہ رائے کہ جیسے باپ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا سارا خطاب کا حسن جو ہے وہ تم کہہ کر ہے, آپ کہہ کر نہیں. باقی پھر دوسرا فرق جو ہے وہ بڑے بعض جو علاقے ہیں اور بعض جو ڈائلیکٹس ہیں زبان کے ان میں تم نہیں, مطلب اردو زبان کے اعتبار سے دہلی میں تم ہے, لکھنؤ میں تم نہیں ہے, وہاں چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہہ کر بلایا جاتا ہے. یہ کلچر کی بات ہے. ایک محاورہ جہاں پر وہ ہو وہ سوٹیبل لگتا ہے, اور اگر آپ اس کانٹیکٹ سے اس کو ہٹا دیں تو وہ سوٹیبل معلوم نہیں. اسی طرح کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, قرآن مجید اس بات کو غور کرتا ہے, اس میں زبان لٹکاتی ہے کہ اگر کافروں کو کی بات جو بھی کو نقل کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہلو ہوتا ہے, اور اگر نقل نہ کی جائے تو حقدار نہیں ہوتا. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ سر آپ میرے سوری کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں, اور مرادیں کچھ بائی نیچر کمزور ہوتا بھی ہے, کمزوری بھی کرتا رہا ہوں, چوری بھی کرتا رہا ہوں. اب میں آپ کی خدمت بڑی جانکاری سے کیا کروں گا, اس لیے کہ ہاشمیوں کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے وعدہ دلایا کہ مجھے جھوٹ نہ بولا کرو, چوری نہ کیا کرو, خیال نہ کیا کرو. تو مجھے تو بڑا خوش ہوا ہوگا, وہ کہنے ہی والا ہوگا کہ تو ان کے پاس نہیں آنا, میں تو شکریہ ادا کروں کہ میرے خدا سے کہتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن کیا, اب آپ میرے رب میں اس پر اس نے جو ریئیکشن کا اظہار کیا ہوگا, غصہ ہوگا, گالیاں بھی ہوں گی, اور دیر گسے جائے. اب اس پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کہنے پر حضرت بلال کی انسلٹ ہو گئی. اب ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسلٹ بھی مقصود تو نہیں, لیکن اگر اس سین کو بیان اس طرح سے نہ کیا جائے, اس نے کہا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, آقا اپنے غلام سے ایسے نہیں بولا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مینٹین کرنی پڑتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا, اللہ حضور کا رب ہے, وہ کیسے پوچھا ہے تو پھر والا ہماری زبان کی بھی تھوڑی دقت کراتی ہے کہ ہم اس کو یوں کر دوں کیسے کوٹ کریں, لیکن ہمارا یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اصل سین ہے اس کی روح بھی برقرار ہے. باقی اس میں جو کمی پیشی ہو اللہ تعالیٰ معاف کریں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء ویغفر لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا سود نہ کھاؤ, سود مرکب. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور دوڑو اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے، اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وہ کہ جو چھپ کر اور اعلانیہ تکلیف میں اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش کی شکل میں، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات کی شکل میں ملے گا جن کی نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے، بنی معاجر العاملین، اور بہت عمدہ کا عمل کرنے والے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، گزر چکے تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض، زمین میں پھرو گھومو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وضاحت ہے، اور متقیوں کے لیے نصیحت۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تو سست ہو جاؤ اور نہ ہی غم کھاؤ، جب کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن رہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو سال پہلے اس جیسا زخم انہیں بھی پہنچ چکا ہے، وہ خاص طور جب کی ذہن فکر ہے۔ غزوہ بدر میں 70 سردار قریش کے مارے گئے تھے، اور غزوہ بدر میں 70 مسلمان شہید۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی اس کی باری ہے تو اس کی باری۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے ان کو جو ایمان لاتے ہیں، اور لے پکڑے ان میں سے شہداء۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ پاک کرے اہل ایمان کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے جانے ہی نہیں کہ جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے کون سے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَمْ تَنظُرُوا، اس سے پہلے تو کچھ بڑی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے، کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ینگ صحابہ کہ نہیں، ہم عورتوں کی طرح گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان جنگ میں مردوں کی طرح جائیں گے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ اور اب یہ سوال تم نے یہ انداز کر لیا، اور اب جب موت سے ملاقات ہو گئی ہے تو آیا سوال۔
کون سی آیت ہے جی؟ وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا اپنی پیڑھیوں پہ بل لوٹ جاؤ؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بہت سے صحابہ انکلوڈنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کے بعد کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر آگے اب کیا کریں، اس پر یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور جب بالفعل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پھر صحابہ کرام کی یہی کہتی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جو کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں جان لے. حضرت بکر تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور یہی آئے تھے. حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ایسا معلوم ہوا کہ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے تو اللہ کا کچھ نہیں جائے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، اور کسی نفس کے لیے، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کی تعین، اللہ کے حکم سے جو وقت معین لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا تو اسے دنیا ہی میں دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، آپ جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ ہو کر لڑے بہت سے اللہ والے. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، اور پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے. وما استكانوا، اور نہ ہی دبے. واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو پسند فرماتا ہے. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اور قوم کا اور اس کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہ آیا سوائے اس کے وہ کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وإسرافنا في أمرنا، اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتی سے درگزر فرما. وثبت أقدامنا، اور ہمیں قدم جما دے. منصورنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر اللہ نے ان کو دیا دنیا کا اجر بھی، دنیا کا ثواب بھی اور بدلہ بھی، اور آخرت کا بدلہ بہت خوب ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کے کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان سے بیکار ہو جاؤ گے. وللہ مولاکم، اصل میں اللہ تمہارا سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے. اور وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب. بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دیا. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے ظالموں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے
کمانڈ میں، حکم کے ماننے میں تنازع کیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد میں تم نے دیکھا جو تمہیں پسند تھا. یہ تبصرہ ہے ان 50 تیر اندازوں، بلکہ 35 تیر اندازوں کے درمیان کے بارے میں جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ ڈسپیوٹ کر رکھا. یہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان احد میں پہنچے. انہوں نے بہت پہاڑ کو اپنی بیک پر لے اور رخ منورت ہو گیا اسٹڈی کری، اور ایک تھوڑے فاصلے پر دوسری پہاڑی تھی، اس پر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے اور ایک کمانڈر مقرر کیا اور کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، ہاں تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور بندے ہمارے جسم کی گولیاں ہو گئی. ایک اللہ نے فتح عطا فرما دی. اب اوپر جو لوگ تھے، نیچے مسلمانوں نے ہمارے غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اوپر اب انہوں نے بحث شروع کر دی اپنے امیر سے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جنگ کو ختم ہو گئی. اس امیر نے بہت کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ تم کسی بھی صورت یہاں سے نہ آئے. ہاں فتح ہو یا شکست، تمہارا 35 افراد امیر سے ڈسپیوٹ کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے من کو من یرید دنیا، تم میں سے دنیا کے طالب بھی ہیں، تو من کو من یرید الآخرہ، اور تم ہی میں سے آخرت کے جاننے والے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے الٹ دیا تمہیں ان پر سے، یعنی کیبل ریٹرن لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمائی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑے عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے. اذ تصعدون ولا تلقون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. اور جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے کہ اے صحابہ شجرہ ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ. صحابہ شجرہ کو سوچ نہیں تھے، اے انصار ہے مہاجرین آؤ. لیکن ایک پینتی سی شخصیت جو تھی وہ صحابہ جو ہے پہاڑ پر کر رہے تھے اپنی جان میں، اس کا نشہ کہنے لگا. اور تمہیں غم پر غم پہنچا تھا، لِكَيْلَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چلا جائے، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں پیش آئے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، اور پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن. امنۃ نعاسا، ایک اونٹ جو تمہیں امن دینے والی تھی. یغشیٰ طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو اوورٹیک کر رہی تھی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جانوں کا. یظنون باللہ غیر الحق، ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں جاہلیت کے سے گمان میں پڑے ہوئے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور کہتے تھے کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ قریش حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں اندر بیٹھ کر دفاع کرنا ہے. اور وہ انسیڈنٹ بھی عبداللہ بن ابی کی رائے بھی نہیں تھی، وہ بلدیتی کی بنیاد پر تھی.
صحابہ کرام نے جب تقریر کی کہ ہمیں شہادت چاہیے اور ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ذرا پہن کر باہر تشریف لے آئے اور اعلان کیا کہ ہم باہر رہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، سب سے پہلا تو اس نے یہ کیا کہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ کہ ہم خودکشی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، ہمارا تو کام خراب ہے، ماں ناراض ہے، اور پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ ناکامی ہو اور پھر ہم کہیں کیوں جی۔ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، ابدی ہدایت، اور آرگنائزیشن کے اندر ہمیشہ آپ کو یہ ملے گا۔ اصول یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے اور پھر امیر پر بات چھوڑی جائے کہ وہ صحیح، لیکن جب انسان کی نیت میں فتور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ امیر کہنے کو تو امیر ہو، لیکن وہ فیصلہ میری رائے پر کرے تو اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، اگر میری رائے پر عمل نہ ہو تو، اور یہ آپ کو ہر آرگنائزیشن کے اندر ایسے لوگ ملیں، اور اگر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ نہ ہو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ منتظر رہتا ہے کہ فیصلہ کب غلط ثابت ہو اور پھر میں یاد دلاؤں کیوں جی کہا نہیں تھا للے اس وقت۔ یہ اصل میں منافقات کی علامتوں میں سے قرآن مجید کا اپنا ایک مقصود انداز بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور ہے، وہ بہت سادہ۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ایمان کروائی جائے تو نشان۔ قرآن مجید نے نفاق کا مضمون خوب بیان کیا ہے، لیکن منسوخ بھی کر دی ہے۔ قرآن مجید ایونٹس کوٹ کرتا ہے اور اس میں منافقوں کے طرز عمل کو منافقین کے اقوال کی شکل میں، ان کے طرز عمل کی شکل میں ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہاں نفاق کی علامت امیر سے ڈسپیوٹ کرنا اور اپنی رائے پر عمل کرنے پہ مجبور کرنا، اور اگر رائے پہ عمل نہ ہو تو منتظر رہنا کہ کب رائے غلط ثابت ہو اور پھر میں کہوں کیوں جی۔ یہ علامات ہے نفاق، اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایسے ہوتے۔ اب عبداللہ ابن ابی نے 3 آدمی کو لے کر واپس کیا، منتظر رہا کہ ناکامی ہو تو پھر میں کہوں۔ اب اس نے وہ اس کے بعد ہم ٹھوک کر آیا میدان میں، لو جی لے لیا سوال تم نے، ہماری جو بات مانی ہوتی ہے تو آج یہ دل دیکھنا نہ پڑے، اور آئندہ وقت پر اور یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا فیصلوں میں ہمارا بھی وہ عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ ہے وہ الفاظ جو علماء کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، امر کے ہے اس سے کئی معنی، امر کی معنی حکم بھی، اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، اوامر و نواہی۔ امر کے معنی کام بھی ہے تو اس کی جمع امور ہوتی ہے۔ امر کے معنی جو ہے وہ فیصلے کے بھی، جیسے یہاں پر ہے کہ فیصلوں میں کیا ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں، اور یہ بیماری جو ہے وہ کئی طرح سے آتی ہے۔ کبھی جمہوریت کو بیچ میں لا کر کے رکھی کون کو ووٹ سے ہونا چاہیے، امیر کو منمانی نہیں ہونی چاہیے، امیر، یہ سب ایک ہی بیماری ہے۔ تو حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہہ دیجیے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔
یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں جو چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں کہ اگر فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا ہاؤنا، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہو. قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دو کہ خواہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جو جن کے بارے میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا تو بستروں پر پڑے ہوئے بھی مارے جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ آزماتا تھا انہیں، ما فی صدورہم، اس کے حوالے سے جو ان کے دلوں میں تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کرتا ان کے دلوں کو، سوری تمہارے دلوں کو، سوری. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یعنی یہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں یہ ملٹی فنکشنل ہوتی ہیں. منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور مسلمانوں کی پرجب ہو گئی، یعنی ان کے اندر جو کمی اور کوتاہی تھی وہ اللہ کے لیے صاف ہو گئی. اور یہ ایونٹ جو ہوا اس کے ذریعے سے یہ ہدایات قرآن مجید میں رجسٹر ہوئی اور ہمارے لیے یہ ابدی ہدایت بن گئی. اور اگر یہ واقعات پیش ہی نہ آتے، ویسے اگر ایسی انسٹرکشن دے بھی دی جاتی تو وہ بڑی ہوائی سی ہوتی، ان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کوئی نہ ہوتا. واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیچھے ہٹ گئے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو فوجیں آمنے سامنے تھیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً شیطان نے ان کو بہکایا اپنے اعمال کی شامت کی طرف. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. ان اللہ غفور رحیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو، مت ہو جاؤ ان کافروں کی طرح جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ زمین میں نکلیں یا وہ غازی ہو جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو آج قتل نہ ہوتے، نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ایونٹ کو ان کے دلوں کی حسرت بنائے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں یا ویسے فوت ہو گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہربانی جو کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے حضور تم سب کا اکٹھے ہونا ہوگا قیامت کے دن. یہ بڑی زبردست آیت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے. یہ آیت پڑھتے ہوئے ذرا یہ ذہن میں رکھنے کا کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جہاں نثار عطا کیے تھے، جن کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی اچیومنٹ. اللہ تعالیٰ کی تعریف مسلم کی، لیکن ہمارا صحابہ کی جان نثاری بھی اس میں بہت اہم تھی. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے کچھ کم دیر کو در پیغمبر کی، ان کی قوم نے لڑنے سے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاں حضور کا اشارہ ہوا وہاں انہیں جانا نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، یہ سخت دل جو ہے نرم دل کے مقابلے میں. نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کی تکلیف کو محسوس کرے کیا ہے نرم دل ہے. کسی کی پرابلم کو کنسیڈر کرے وہ نرم دل ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا